ٹپالوجی سیکوینس آف کنیکشن. آپ نے ڈیوائسز، نیٹورک از اے کلیکشن آف ڈیوائسز نا، یہ ہم نے شروع میں ڈیفائن کیا کہ نیٹورک از اے کلیکشن آف ڈیوائسز. اب ان ڈیوائسز کو آپس میں کنیکٹ کرنا ہے تو وہ اس کا سیکوینس کیا ہوگا؟ ٹھیک ہے، تو وہ بیسیکلی ٹپالوجی ہے. آسان سی ایگزامپل دیتا ہوں. آپ کلاس میں بیٹھے ہوں، آپ لیکچر لے رہے ہوں تو آپ کی سیٹنگ ارینجمنٹ اور ہوگی. آپ پیپر دے رہے ہیں تو آپ کی سیٹنگ ارینجمنٹ اور ہوگی. آپ کوئز دے رہے ہیں تو آپ کی سیٹنگ ارینجمنٹ اور ہوگی. آپ گروپ ڈسکشن کر رہے ہیں تو آپ کی سیٹنگ ارینجمنٹ اور ہوگی. تو یہ بیسیکلی کنیکشن ہے کہ آپ کا سیکوینس کیا آپ نے فالو کرنا ہے. ٹھیک ہے، آپ نے ڈیوائسز کو آپس میں کمیونیکیٹ کرانا ہے تو آپ کا سیکوینس کیا ہوگا. ٹھیک ہے، تو نیٹورک کے اندر نیٹورک ٹپالوجی کی اگر بات کریں تو آپ نے کمپیوٹرز کو آپس میں کنیکٹ کرنا ہے تو اس کو کس سیکوینس میں آپ نے کنیکٹ کرنا ہے، کیا سیکوینس فالو کرنا ہے، وہ ٹپالوجی ہے، وہ ایک نیٹورک ٹپالوجی ہے. تو کسی بھی ٹپالوجی کو ڈفرینٹ سیکوینسز ہے نا، کمپیوٹرز کو آپس میں ایسے کنیکٹ کرنا ہے یعنی کہ ایسا سیکوینس فالو کرنا ہے کہ آپ کے پاس تھروپٹ زیادہ سے زیادہ اور لیٹنسی کم سے کم ہو. ٹھیک ہے، تو گول آف اینی ٹپالوجی از ہائی لیٹنسی اینڈ لو تھروپٹ، سوری ہائی تھروپٹ اینڈ لو لیٹنسی. تو ٹپالوجیز بیسیکلی ہمارے پاس چار طرح کی ہیں. میش ٹپالوجی ہے، اسٹار ٹپالوجی ہے، بس ٹپالوجی ہے اور رنگ ٹپالوجی ہے. ٹھیک ہے، ڈفرینٹ طرح کی ٹپالوجیز ہیں یعنی کہ ڈفرینٹ طرح کے سیکوینسز ہیں جس میں آپ کمپیوٹرز کو آپس میں کنیکٹ کر سکتے ہیں. تو یہ ذرا گرافک ریپرزنٹیشن ہے ان ٹپالوجیز کی، میں ان کی تھوڑی سی یہاں پہ بتا دوں. یہ میش ٹپالوجی ہے. ٹھیک ہے، میش ٹپالوجی کیا کرتا ہے، دیر must and there should be a point to point dedicated link between each node. I repeat, there should be a dedicated point to point link between each node. ٹھیک ہے، تو یہ آپ کے پاس 5 نوڈز ہیں تو آپ دیکھیں ہر ایک نوڈ کے درمیان میں ایک پوائنٹ ٹو پوائنٹ ڈائریکٹ فزیکل لنک ہے. ٹھیک ہے، یہ ڈائریکٹ ہے، یہ اس کے ساتھ ہر ایک سسٹم دوسرے سسٹم کے ساتھ ڈائریکٹلی کنیکٹڈ ہے. تو اس ٹپالوجی کا ایڈوانٹیج کیا ہے اور اس ٹپالوجی کا ڈرا بیک کیا ہے؟ آپ دیکھیں تو اس کا ایڈوانٹیج تو یہ ہے کہ ڈائریکٹ لنک ہے. ڈائریکٹ لنک کا مطلب ہے کہ آپ کے پاس ڈیڈیکیٹڈ پاتھ ہے. اس پاتھ کو یہ والا سسٹم اور یہ والا سسٹم، اس پاتھ کو صرف یہی والے 2 سسٹم یوز کر سکیں گے، اس کے علاوہ کوئی بھی یوز نہیں کر سکے گا. یعنی کہ اس لنک کی فل بینڈ وڈتھ صرف آپ یہ والے 2 سسٹم ہی یوز کریں گے. ٹھیک ہے، یعنی کہ آپ کو فل بینڈ وڈتھ مل رہی ہے. شیئرڈ ریسورس پہ تو بینڈ وڈتھ ڈیوائڈ ہو جاتی ہے نا، ایک ہی لنک ہو تو ڈیوائڈ ہو جائے گی. لیکن ڈیڈیکیٹڈ لنک کا فائدہ کیا ہے کہ آپ کے پاس فل بینڈ وڈتھ آپ کو ملے گی، اور اگر آپ کمیونیکیٹ نہیں کر رہے تو آپ کا وہ لنک آئیڈل ہے، کوئی اور یوز نہیں کر سکتا. یہ تو اس کا ایڈوانٹیج ہو گیا. لیکن اگر اس کا ڈس ایڈوانٹیج دیکھیں تو ایڈوانٹیج کے حوالے سے وہ ڈس ایڈوانٹیج اس کا کچھ زیادہ ہی بڑا ہے. ٹھیک ہے، اگر آپ اس میں دیکھیں تو صرف 5 سسٹمز کے لیے کتنی زیادہ وائرس چاہیے، n انٹو n مائنس 1 ڈیوائڈیڈ بائی 2. اتنے لنکس یا اتنی وائرز آپ کو چاہیے، وہ ڈیپینڈنٹ ہے نمبر آف n یعنی کہ نوڈس پہ. تو 5 ہے تو 5 انٹو 5 مائنس 1، 5 مائنس 1 4، 5 4 20 ڈیوائڈ بائی 10 ڈیوائڈ بائی 2 از اکول ٹو 10. یہ تاریں گنے میرے خیال سے 10 ہی ہیں، 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. ٹھیک ہے، تو یہ آپ کو اتنی وائرس چاہیے. تو آپ اگر دیکھیں دنیا میں کتنے کروڑوں سسٹمز ہیں، اتنی تاریں آپ جوڑ لیں گے آپس میں؟ یہ تو پوری دنیا میں پھر تاریں ہی تاریں ہوں گے، انسان نہیں ہوں گے اتنے، تو مشکل کام ہے تھوڑا. تو چلیں کسی ایک طرح سے، اگر میں کہوں کہ کسی طرح سے تاریں بچھا کے ہم نے کنیکٹ کر ہی دیا، لیکن آپ کو پتہ ہے نیٹ ورک پہ روزانہ کی بنیاد پہ نئے سسٹمز آتے ہیں، نئے لوگ کنیکٹ ہوتے ہیں، نئی پروفائلز بن جاتی ہے، نئے سرورز آ جاتے ہیں، نئے یوزرز آ جاتے ہیں. تو فار ایگزامپل آپ نے اس سسٹم میں ایک نیا یوزر ایڈ ہونا چاہ رہا ہے تو آپ کو کیا کرنا پڑے گا، ادھر بھی تار لگانی ہے، اسے ادھر بھی لگانی ہے، اسے ادھر بھی لگانی ہے، اسے یہ ادھر بھی لگانی پڑے گی، اس کو ادھر بھی جوڑنا پڑے گا. کنیکٹ آپ ہو رہے ہیں اور تنگ باقی سسٹمز کو کر رہے ہیں آپ، اور جتنی تاریں آلریڈی لگی ہیں اتنی اور بھی چاہیے. اور صرف تاریں ہی نہیں چاہیے، ایک کمپیوٹر کے اندر پورٹس کتنی لگائیں گے آپ؟ ایک کمپیوٹر سے بڑا تو پورٹس کا سائز ہو جائے گا. تو کہنے کا مطلب ایسا ان الفاظ میں کہ میش ٹوپالوجی میں نئے سسٹمز کی انسٹالیشن بھی اور مینٹیننس بھی بہت ہی مشکل ترین کام ہے، جس کی وجہ سے ٹوپالوجی یوز نہیں ہوتی. دوسری طرف آتے ہیں بس ٹوپالوجی کی طرف. یہ آگے جی بس ٹوپالوجی. بس ٹوپالوجی مینس کہ ایک سنگل سینٹرل لائن ہے اور ہر سسٹم اس کے ساتھ ڈائریکٹلی کنیکٹڈ ہے. ٹھیک ہے، تو اس کا ایڈوانٹیج کیا ہے
کہ نمبر آف وائرس تو آپ کو اتنی نہیں چاہیے جتنی میش میں چاہیے تھی، ایک ہی سینٹرل لائن ہے. نئے سسٹم کی انسٹالیشن بھی آسان ہے. ایک نیا سسٹم آپ نے لگانا ہے، سسٹم لیں، ایک تار لیں، جوڑ دیں. سسٹم لیں، ایک نیا بندہ آ گیا، سسٹم لیں، تار لیں، جوڑ دیں. باقی کو ڈسٹرب کرنے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن اس کا ڈرا بیک کیا ہے کہ فار ایگزامپل یہ لنک یہاں سے ٹوٹ جاتا ہے تو آپ کا نیٹ ورک دو پارٹس میں بریک ڈاؤن ہو گیا. تو ہو سکتا ہے اس والے پارٹ کو تو نیٹ ورک کی کنیکٹیوٹی مل رہی ہو، یہ بیچارہ ویسے ہی بیٹھا رہ جائیں سارے. ٹھیک ہے، تو نیٹ ورک کی کنیکٹیوٹی آپ کے پاس لمیٹڈ ہو جائے گی. ایک ڈرا بیک اس کا یہ ہے. دوسرا ڈرا بیک اس کا کیا ہے کہ آپ کے پاس یہ دو کمپیوٹرز اگر آپس میں کمیونیکیٹ کر رہے ہیں، یہ تیسرا والا نہیں کر سکتا. یہ والا سسٹم اس سسٹم کے ساتھ کمیونیکیٹ کر رہا ہے تو یہ لنک یوز ہونا شروع ہو گیا ان دو سسٹمز کے درمیان میں، تو یہ والا بیچارہ یوز نہیں کر سکے گا. تو یہ بھی ایک اس کا ڈرا بیک ہے. اس میں تو اس کا ایک جو ڈرا بیک تھا اس کو تو ہم نے اس طرح سے کور اپ کر لیا ہے، جو میں نے ڈرا بیک بتایا کہ یہ نیٹ ورک اگر دو لنک میں یہاں سے لنک بریک ڈاؤن ہو گیا، یہ اگر یہ دیکھیں تو یہ اگر لنک بریک ڈاؤن ہو گیا یہاں سے تو نیٹ ورک دو ایکول پارٹس میں ڈیوائڈ ہو گیا. ٹھیک ہے، تو اس ڈرا بیک کو ہم کیسے ریموو کر سکتے ہیں کہ آپ اس کو سرکل میں یہاں سے کنیکٹ کر دیں ایسے. تو اگر ادھر سے راستہ بند ہو گیا تو دوسری طرف سے راستہ اویلیبل ہے. تو یہ بن گیا ہمارے پاس کون سی ٹوپالوجی؟ یہ نیچے والی ٹوپالوجی، یہ والی جس کو ہم رنگ ٹوپالوجی کہتے ہیں. رنگ بیسیکلی بس کی ہی ایکسٹینشن ہے. لیکن اس میں اگر آپ دیکھیں اگر یہ والا لنک یہاں سے بریک ڈاؤن ہو جاتا ہے نا تو آپ کا بیک اپ پاتھ ایگزسٹ کر رہا ہے. یہ دو ادھر سے تو کنیکٹ نہیں ہو سکیں گے لیکن ادھر سے تو ہو سکتے ہیں نا کمیونیکیشن، یعنی کہ اس طرح سے افیکٹ نہیں ہوئی، سلو ڈاؤن ہوگی یا کمپلیٹلی بند نہیں ہوئی. لیکن اس کا ڈرا بیک دوسرا والا وہی ہے جو اس کا ایگزسٹ کر رہا ہے کہ یہ دو سسٹمز آپس میں کمیونیکیٹ کر رہے ہیں تو تیسرا والا بیچ میں تنگ ہو رہا ہے. کلیئر ہے یہاں تک؟ یس سر. تو نئی ٹوپالوجی پھر آگی جس کو یس سر. بولتے ہیں ہم اسٹار ٹوپالوجی. اسٹار ٹوپالوجی میں آپ دیکھیں کہ آپ کے پاس ایک سینٹرل ڈیوائس ہے اور جتنے بھی نوڈز ہیں وہ سینٹرل ڈیوائس کے ساتھ کنیکٹڈ ہیں. ٹھیک ہے، یہ آپ دیکھیں یہ والا نوڈ سینٹرل ڈیوائس کے ساتھ کنیکٹڈ ہے. یہ چار نوڈز ہیں، یہ والا نوڈ بھی کنیکٹڈ ہے، یہ والا بھی کنیکٹڈ ہے، یہ سارے سینٹرل ڈیوائس سے کنیکٹڈ ہے. اس کا ایڈوانٹیج کیا ہے کہ یہ جو آپ کے پاس نمبر آف وائرز بھی کم چاہیے، جو کہ میش ٹوپالوجی کا ڈس ایڈوانٹیج تھا. چلے اس میں نمبر آف وائرز کم چاہیے، آپ نے جسٹ ایک سسٹم لینا اور ایک تار لے کے اس کو سینٹرل ڈیوائس کے ساتھ جوڑ دیں. ٹھیک ہے. دوسرا اس کا ایڈوانٹیج وہ جو بس اور رنگ ٹوپالوجی کا ڈس ایڈوانٹیج ہے کہ وہ درمیان میں یہ دو اگر کمیونیکیٹ کر رہے ہیں تو تیسرا ڈسٹرب ہو رہا ہے. تو اس میں یہ دو ادھر سے بھی کمیونیکیٹ کر سکتے ہیں، یہ دو ادھر سے بھی کر سکتے ہیں، یہ تیسرا کسی اور سسٹم کے ساتھ بھی کمیونیکیٹ کر سکتا ہے. تو ہب کا بیچ میں یا سینٹرل ڈیوائس کا بیچ میں کام کیا ہے کہ اس نے بیسیکلی وہ کنیکشن اندر ہی ڈائریکٹ کر دینا ہے. اس نے ادھر والا کنیکشن اس کے ساتھ جوڑ دینا ہے، اگر یہ اس کے ساتھ کمیونیکیٹ کر رہا ہے اس نے اس کے ساتھ جوڑ دینا ہے. تو یعنی کہ کسی ایک لنک پہ سب کا ڈیٹا ٹریول نہیں ہو رہا. ٹھیک ہے، سب کا دیکھیں ڈیڈیکیٹڈ لنک بھی بن گیا اور نمبر آف وائرز بھی کم ہے. یہ اس کا ایڈوانٹیج ہے. لیکن اس کا ایک ڈس ایڈوانٹیج بھی ہے، آپ کی ڈیپینڈنسی اس سینٹرل ڈیوائس پہ ہے. یہ جو سینٹرل ڈیوائس ہے نا آپ کے پورے نیٹ ورک کی ڈیپینڈنسی اس پہ ہے. یہ ڈیوائس ہی اگر آپ کے ڈاؤن ہو جائے، کوئی کولیپس کر جائے، کوئی ختم ہو جائے، کام کرنا چھوڑ دے تو آپ کا نیٹ ورک پورا کا پورا بیٹھ گیا. لیکن کمپنیز کیا کرتی ہیں، ڈیوائس اتنی مہنگی نہیں ہے، اس کا بیک اپ رکھ لیتی ہیں. جدھر یہ ڈیوائس پڑی ہوتی ہے ادھر ساتھ ایک ایکسٹرا بیک اپ رکھا ہوتا ہے پہلے سے کنفیگر، جیسے اس میں مسئلہ آ جائے اس کو لگا دیا فوراً. کیونکہ اس کے ایڈوانٹیجز باقی ٹوپالوجیز کے حساب سے اگر آپ کمپیئر کریں تو اس کے ایڈوانٹیجز زیادہ ہیں. صرف ایک سینٹرل ڈیوائس پہ ڈیپینڈنسی مشکل ہے نا. تو کمپنیز کیا کرتی ہیں کہ جی سینٹرل ڈیوائس کا بیک اپ رکھ لیتی ہیں، کیونکہ ایک ہب اگر آپ دیکھیں 1500 2000 سے زیادہ مہنگا نہیں ملتا. تو کمپنی 2 3 4 ہب بھی لے کے رکھ لے، لیکن باقی جو نیٹ ورک کی کاسٹ ہے اور جو ڈس ایڈوانٹیجز ہیں وہ اس میں کم ہے. تو اسی طرح ٹوپالوجی کا مقصد یہ ہے کہ ڈس ایڈوانٹیجز کم سے کم ہو، ایڈوانٹیجز زیادہ سے زیادہ ہوں. اب بالکل پرفیکٹ تو نہیں ہے لیکن چلیں کم سے کم ہے، اس لیے یہ یوز ہوتا ہے. اوور دی نیٹ ورک آپ نے یاد رکھنا ہے، بڑی غور طلب بات ہے اور آپ نے اس بات کو اچھی طرح سے یاد کرنا ہے. اوور دی نیٹ ورک ہم لوگ ہائیبرڈ ٹوپالوجی یوز کرتے ہیں. ٹھیک ہے، ہائیبرڈ ٹوپالوجی دیکھیں یہ آپ کو ٹوپالوجی نظر آ رہی ہے، اسٹار بیک بون وتھ 3 بس نیٹ ورکس. ٹھیک ہے، فار ایگزامپل ایک لیب ہے،
لیب کے اندر 40 کمپیوٹرز ہیں، وہ 40 کمپیوٹرز آپ کے ایک ایکسیس پوائنٹ کے ساتھ کنیکٹ ہو گئے یوزنگ اسٹار ٹپالوجی. ٹھیک ہے، یہ 40 کمپیوٹر یوزنگ اسٹار ٹپالوجی آپ کے سسٹم کے ساتھ کنیکٹ ہو گئے. اسی طرح ساتھ والی کمپیوٹنگ لیب بھی ہے، اس میں بھی کنیکٹ ہو گئے جی 40 کمپیوٹر یوزنگ اسٹار ٹپالوجی. اب یہ ایکسیس پوائنٹ آپ کو اوور دا انٹرنیٹ لے کے جا رہا ہے کیسے؟ ایک سینٹرل وائر کے ساتھ لے کے جا رہا ہے جی سرور روم. یہ ایکسیس پوائنٹ بھی اس وائر کے ساتھ کنیکٹ ہے. اسی طرح اور بھی کافی سارے ایکسیس پوائنٹ ہوں گے، اسمارٹ وائی فائی کا بھی لگا ہوا ہے، الیکٹرانکس لیب کا بھی شاید ہو، وی آئی پی لیب کا بھی ہو، اور اس نے آگے ڈسٹریبیوشن کی ہوئی ہے. تو یہ آپ دیکھیں یہاں پہ آپ کے پاس اسٹار ٹپالوجی ہے، لیکن یہ آہستہ آہستہ چلتے 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 آگے بس میں بن گئی. ٹھیک ہے، سرور روم نے آگے ڈیٹا دے دیا، وہ این اے آر سی کے پاس جو ڈیٹا جا رہا ہے وہ سارا وہ بھی بس نیٹ ورک کے تھرو جا رہا ہے. این اے آر سی آگے پی ٹی سیل کے ساتھ کنیکٹ ہے، وہ بھی آپ کا بس ٹپالوجی کے ساتھ ہے. ٹھیک ہے، تو یہ آپ کے پاس انٹرنیٹ کے اوپر ہائبرڈ ٹپالوجی یوز ہوتی ہے. اب آپ کا جو ایگزامپل ہے کہ جو بڑی کمپنیز ہیں اور جو اتنا بڑا نیٹ ورک ہے ان کا، تو وہ اتنی بڑی بڑی تاریں لے کے، اب وہ ان کا بعض کمپنیز ایسی ہیں کہ جن کے آفیسز ہی کوئی 100 کنال کے اوپر ہیں، تو اب انہوں نے سارے سسٹم اسٹار ٹپالوجی سے تو نہیں کنیکٹ ہی ہوں گے.